السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں اس ویڈیو میں روزہ کی تاریخ اور روزہ کب فرض ہوا، ان تمام چیزوں کے متعلق میں آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ جو عزیز اور دوست اور احباب ہمارے اس چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور عزیز و اقارب میں بھی۔ چلیے آج ہم اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ روزہ کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے ہو گئی تھی، چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور میں کچھ ایام مقرر تھے، یعنی ہر ماہ کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہود اور نصارہ بھی روزے رکھتے تھے۔ یونانیوں کے یہاں بھی روزے کا وجود ملتا ہے۔ ہندو دھرم، بدھ مذہب میں بھی برت یعنی روزہ مذہب کا رکن سمجھا جاتا ہے، اور پارسیوں کی یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام مذاہب و ادیان میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم و ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ روزہ کب فرض ہوا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ چلیے ہم اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک مکہ معظمہ ہی میں لوگوں کو خدائے پاک کا حکم سناتے اور تبلیغ کرتے رہے۔ بہت زمانے تک سوائے ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ کے یہاں سے احکام آنے شروع ہوئے۔ اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی۔ پھر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بہت سے احکامات آنا شروع ہوئے۔ انہی میں سے ایک حکم روزے کا بھی تھا۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر شاق گزرتی ہے، نفس پر ایک کٹھن سی لگتی ہے، اس لیے اس کو فرضیت میں تیسرا درجہ دیا گیا۔ اسلام نے احکام کی فرضیت میں یہ روش اختیار کی کہ پہلے نماز جو ذرا ہلکی عبادت ہے اس کو فرض کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کو، اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کو فرض کیا۔ سب سے پہلے عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ اس کے بعد رمضان شریف کے روزوں کا حکم یعنی رمضان شریف کا جو فرض روزہ نازل ہوا، اور عاشوراء کی فرضیت ختم ہو گئی اور وہ نفل بن گئی۔ روزے کے اندر شروع میں اتنی سہولت اور رعایت تھی کہ جس کا جی چاہے روزہ رکھ لے اور جس کا جی چاہے روزہ نہ رکھے، بلکہ ایک روزہ کے بدلے کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر فرماتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ چنانچہ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی کچھ عادت سی ہو گئی تو معذور اور بیمار لوگوں کے سوا باقی سب لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا، اور ہجرت سے 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 سن ہجری کو مدینہ منورہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، اور ان کے علاوہ کوئی اور روزہ فرض نہ رہا۔ اس کا فرض ہونا کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس مہینہ میں، اس پاک مبارک مہینہ میں صحیح طور پر اور صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، اور ہم تمام لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آپ لوگ ہمارے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے امن و امان میں رکھے، آمین۔